اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى۔ ہر طرح کی تعریفات و توصیفات، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا، تقدیس، تحمید اور تمجید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس خالق و مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین میں پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ جنا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر اس کے مشابہ کوئی نہیں۔ درود و سلام نازل اس ہست مقدس پر، اس ہست مکرم پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین کرام و حاضرین جمعہ، قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں، آج کا جو عنوان منتخب ہوا ہے، سب سے پہلے اس عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو موضوع منتخب ہوا ہے وہ وقت کے تقاضے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے جو جمعہ ہوتا ہے، جو خطابات ہوتے ہیں، وہ مہینے کے اعتبار سے اور وقت کے تقاضے کے اعتبار سے آج کا موضوع آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی رکھا جائے گا۔ عنوان ہے اپریل فول کی شرعی حیثیت۔ اپریل فول کیا ہے؟ اپریل کو اتنی اہمیت کیوں ہوتی ہے؟ اپریل کی اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ اور اسی طرح سے اپریل فول کب سے منایا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اپریل فول اور اسلام کا موازنہ کیسے کیا جائے گا؟ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ ساری چیزوں کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے اپنے موضوع کی وضاحت رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ جب اپنے علاقے سے باہر ہم مڑ کر دیکھتے ہیں، باہر کہیں قدم رکھتے ہیں، تو تجربات اور مشاہدات کچھ اور کہتے ہیں کہ ایک کنویں کا میڈک جب تک کنویں میں رہتا ہے سوچتا ہے کہ ہماری دنیا یہی ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو وہ سوچتا نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، دنیا تو ہماری بڑی وسیع ہے، بڑی لمبی چوڑی ہے۔ تو تجربات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر بھی اور دیگر تمام علاقوں کے اندر یہ رسم بد جو ہے اپریل فول منانا، جس کے اندر انسان جھوٹ بولتا ہے، دغا دیتا ہے، فریب دیتا ہے اور انسانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیے اسلام ہمارا اتنا سچا ہے، اتنا بہتر ہے، اتنا درست ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر جھوٹ کی گنجائش نہیں، فریب دینے کی گنجائش نہیں، دغا دینے کی گنجائش نہیں، یہاں تک کہ انسانوں کے جذبات سے کھیلنے کی گنجائش نہیں اسلام کے اندر۔ اور آج ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آج کے خطبے کو لے کر کہ ہمارے علاقے میں تو نہیں دیکھا جاتا، ایسا تو نہیں منایا جاتا، کیا ہے یہ، کیا چیز ہے اپریل فول، کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہماری عمر گزر گئی۔ لیکن یاد رکھیے، آپ نہیں جانتے ہیں، آپ کی وہ اولاد جانتی ہے جو پڑھی لکھی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر اگرچہ نہ ہو لیکن ہمارے علاقوں کے اسکولوں کے اندر آپ ان بچوں سے پوچھئے، ہمارے علاقوں کے اندر جو کالجز ہیں یا جو یونیورسٹیاں ہیں علاقے اور آس پاس کے اندر، اور ان کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ان کے اثرات ہمارے بچوں کے اندر اور ہماری بچوں کے اندر آتے ہیں۔ اور جب یہ اثر آتا ہے تو ہم مغرب اقوام کی تقلید میں جو وہ کرتے ہیں وہی چیز ہم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی چیز معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے کہ مغرب اقوام یہود و نصارہ کی صفت، مشرکوں کی صفت ہمارے گھر تک پہنچ جائے، ہمارے بچوں میں پہنچ جائے، ہماری بچیوں میں پہنچ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت افسوسناک بات ہے۔ لہذا آج ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا، اس کے تعلق سے جاننا پڑے گا یہ چیز ہے کیا، دغا دینا کیا چیز ہے، کس طرح دغا دیا جاتا ہے، کس طرح فریب کیا جاتا ہے، کس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ آج کی تاریخ میں یعنی آج کے خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی وضاحت ہوگی۔ آئیے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ نہیں ہے
کہ انسان کو دغا دے. مسلمان نہیں کہہ رہا میں، انسان کے اندر بھی یہ فطرت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو دغا دے، اپنے بھائی کو دغا دے، اپنے دوستوں کو فریب دے، اس کے جذبات سے کھیلے. انسان کے لائق بھی نہیں ہے. مسلمان تو دور کی بات، کس کے لائق ہے یہ دغا دینا، فریب دینا، جال سازی کرنا، یہ ساری چیزیں، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں شیطان کے لائق ہے. شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں تمہیں دنیاوی زندگی تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں اسلام سے فریب نہ دے دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان بھی تمہیں دھوکہ نہ دے. شیطان بھی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے. اور آگے فرمایا ان الشیطان، بے شک شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو، دشمن سمجھو یہ. اور شیطان ایک چیز اور بھی کرتا ہے کہ اپنے حزب کو، اپنے ساتھی کو، اپنی جماعت کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. لہذا شیطان کی پیروی کر کے آج اپریل فول کو منا کر ہم شیطان کے ساتھی نہ بنیں، جھوٹ میں مبتلا نہ ہو، فریب میں مبتلا نہ ہو، جال سازی میں مبتلا نہ ہو، دغا بازی میں مبتلا نہ ہو. یہ چیز ہے. اور جھوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 زمانوں کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا. اور یہ چیز آپ جان لیں، اپریل فول ان 3 زمانوں کے اندر نہیں تھا. اپریل فول کہاں آیا؟ 3 زمانوں کے بعد ہی آیا. آئیے ایک حدیث ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2165 نمبر کی حدیث، صحیح حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال خطبنا عمر بالجابیہ فقال یا ایها الناس انی قمت فیکم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال اوصيكم باصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل لا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ترمذی شریف کی صحیح حدیث. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ہمارے ان کے باپ عمر رضی اللہ عنہ جابیہ مقام پر خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں جس طرح تمہارے سامنے کھڑا ہوں اسی طرح ہمارے پاس، ہمارے سامنے اور ہم لوگوں کے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے. دیکھیں کھڑے ہونے کا طریقہ بتا رہے ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تے ویسے ہی میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں، اور اسی طرح ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا کرتے تھے. فقال، اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں. وصیت کرتا ہوں کا مطلب کیا ہوا؟ وصیت کرنا مطلب ہوتا ہے کہ وصیت کرتا ہوں صحابہ کی تکریم کرنا، صحابہ کی عزت کرنا. کسی ایک ادنا سے ادنا، چھوٹے سے چھوٹے، کم عمر سے کم عمر صحابی کو آپ گالی نہیں دے سکتے، آپ تان و تشنیع نہیں کر سکتے. انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نہیں کہہ سکتے. ہم سے افضل، یعنی ان کے پاؤں کے دھول کے مطابق بھی ہم نہیں ہیں. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اگر وہ ایک پاؤ جو اگر خرچ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو بھی ہم صحابہ کے مقابل میں نہیں پہنچ سکتے. اوصیکم باصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا، انہیں گالی نہ دینا. ثم الذین یلونہم، 2، ثم الذین یلونہم، تیسرا. اور کس کا؟ صحابہ کی تکریم کرنا، عزت کرنا، تابعین کی تکریم کرنا اور عزت کرنا، اور تبع تابعین کی تکریم کرنا، عزت کرنا. 3 زمانہ ہوا نا، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ. 3 زمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. اور اس کے بعد فرمایا ثم یفشو الکذب، 3 زمانوں کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا. جھوٹ پھیل جائے گا، وہ چاہے حدیثوں کے اندر جھوٹ ہو یا آپسی بات چیت کے اندر جھوٹ ہو، دغا بازی کرنے کے لیے جھوٹ ہو، فریب دہی کرنے کے لیے جھوٹ ہو،
ہر طرح سے جھوٹ پھیل جائے گا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، ایک آدمی قسم کھائے گا جبکہ اسے قسم کا مطالبہ نہیں کیا گیا، اسے یہ نہیں کہا کہ قسم کھاؤ، پھر بھی قسم کھائے گا وہ، یعنی زیادہ قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ، اور ایک شہادت دینے والا، گواہی دینے والا گواہی دے گا، وَلَا يُسْتَشْهَدْ، اور اسے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، گواہی نہیں مانگی جا رہی ہے، پھر بھی گھر میں سوٹ کے آتا ہے اور کہتا کہ ہاں میں نے ایسا دیکھا، جھوٹ پھیل جائے گا۔ ثُمَّ يَفْشُ الْكَذِبُ، پوری دنیا کے اندر جھوٹ پھیل گیا ہے، اور انشاءاللہ آگے میں بتانے والا ہوں کہ یہ جھوٹوں کا دن، یہ احمقوں کا دن، یہ بیوقوفوں کا دن جو انگریز لگا چکے ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، ہمارے مسلمان بچوں کے اندر یہ چیز ہے، مسلمان بچیوں کے اندر یہ چیز ہے، لہذا اسے ختم کب کریں گے، یہ کب پھیلایا گیا، کہاں سے پھیلایا گیا، آئیے اس کی تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپریل کی اہمیت کیوں ہے، غور کیجیے گا، اپریل کی اہمیت کیوں ہے۔ پہلی چیز، فرانس کے اندر، غور کیجیے، فرانس کے اندر جنوری سے سال سٹارٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپریل کے مہینے سے سال سٹارٹ ہوتا تھا۔ اس کے بعد سن 1645 کے اندر، سن 1645 عیسوی کے اندر فرانس کے اندر ایک حکمران قائم ہوا، ایک حکمران آیا، ایک بادشاہ آیا، اور سن 1665 عیسوی کے اندر اس نے اس معاملے کو ختم کیا اور کہا اپریل سے نہیں بلکہ سال کی ابتدا جنوری سے ہی ہونی چاہیے، اس لیے ان کے اندر یہ اپریل کا مہینہ بڑا متبرک مانا جاتا ہے۔ دوسری چیز، رومیوں کے اندر یہ معاملہ تھا کہ اپریل کے پہلی تاریخ کو محبت کا دیوتا، محبت کا خدا، خوشی کا خدا، خوشی کی ملکہ، ان کے بارے میں پروگرام منعقد ہوتا تھا، لہذا اسے متبرک سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اپریل کے مہینے سے بہار کا موسم شروع ہوتا ہے۔ لہذا یہ تین وجوہات کی بنا پر، اور کئی وجوہات ہیں، میں نے تین وجوہات آپ کے سامنے ذکر کیا، اسی لیے اپریل بڑا مقدس مانا جاتا تھا پہلے زمانے میں۔ اب اس کے بعد دوسرا موضوع یہ ہے کہ اپریل فول کیا چیز ہے، اپریل فول کسے کہتے ہیں، اور اپریل فول کب سے سٹارٹ ہوا، اس کی ابتدا کب ہوئی، آج یہ دیکھیں گے۔ کہتے ہیں پہلی چیز یہ، فرانس کے اندر جب نیا کیلنڈر ایجاد ہوا، اور نیا کیلنڈر جب ایجاد ہوا، ایجاد ہونے کے بعد تقریباً سن 1564 کے اندر، سن 1564 عیسوی کے اندر فرانس کے اندر نیا کیلنڈر ایجاد ہوا، اور کہا جاتا تھا جو شخص اس کیلنڈر کو نہیں مانے گا اس کے ساتھ بھدا مذاق کیا جائے گا، وہ طعن و تشنیع کا مستحق ہوگا، اس کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا جائے گا، انہیں پریشان کیا جائے گا جو اس کیلنڈر کو نہ مانے۔ یہیں پر رک کر ایک بات دیکھتے ہیں، اسلام کی خصوصیت کیا ہے۔ یہ دنیا ہم جانتے ہیں انگلش والا معاملہ جنوری فروری سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہندی معاملہ چیت بیساکھ اور ساون بھادو پتہ نہیں کیا ہے، یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایک بکرمی سال وہی شاید وہی ہے، اور اسی طرح سے نیپال کے اندر ایک سال چلتا ہے، اور متعدد علاقوں میں الگ الگ سال چلتا ہے، جیسا حکمران چاہتا ہے نا ویسے اپنے سال کو بدل دیتا ہے۔ جنوری سے نہیں چاہیے اپریل سے کر لو، مہینہ اس سال اسٹارٹ کر لو، اپریل سے نہیں چاہیے جنوری سے اسٹارٹ۔ لیکن قربان جاؤ اس مذہب اسلام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم صفر ربیع الاول کو 12 مہینے کے، اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان قائم ہے، جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی 12 مہینے کو بنا دیا، اور اس مہینوں کے اندر کوئی انسان تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ یہ محرم و صفر ربیع الاول جس کے بارے میں ہماری اہمیت کچھ نہیں ہوتی ہے، یہ معاملہ یاد رکھیے قرآن کے اندر ہے، سورہ توبہ کے اندر پارہ نمبر 10 کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 12 مہینوں کی تعداد جو ہے نا یہ کب سے ہے، آج سے نہیں ہے، جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، جب سے آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی۔ وہ فرانس کا راجہ ہو چاہے اپنے قانون کو بدل دے یا نہ بدلے، یا پھر بدلنے کے بعد پھر دوسرا بدل دے، چینج کر دے، یہ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے، ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، اس کے احکام ایسے نہیں ہے۔ لہذا اس کے بعد دیکھیے انگریزوں کا معاملہ یہ تھا کہ 1 اپریل کو
وہ اس دن کا نام رکھتے تھے آل فول ڈے. کیا؟ آل فول ڈے. یہ پورا دن جو ہے احمقوں، بدماشوں، بیوقوفوں، پاگلوں کا دن ہے. کون سا دن؟ یہ کل جو گزرا ہے نا، یہ آل فول ڈے. فول کا معنی ہوتا ہے بیوقوف بنانا یا بیوقوف ہونا، جو بھی معنی اس کو. تو بیوقوفوں کا دن، اور اس دن کے اندر ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں وہ انگریز قوم اور انہی کی اتباع کرنے والی مسلمان قوم. کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سامنے والا سچ سمجھ لیتا ہے. کبھی کبھی جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ بھائی کل آپ کے پاس 10 لوگ مہمان آئیں گے، اور سامنے والا شخص کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ کھانے بنوا لیتا ہے، اور جب یہ دوبارہ کل ملتا ہے تو کہتا تھا نہیں، تو اپریل فول میں نے منایا تھا، بیوقوف بنایا تھا. اب بتائیے 10 آدمی کا کھانا کہاں جائے گا؟ ایک آدمی کو فون کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہارا فلاں محبوب، تمہارا بھائی، تمہارا باپ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، اور وہ شخص جلدی سے بائک نکالتا ہاسپٹل پہنچتا ہے، اور وہاں پہ فون آتا ہے کہہ لگا کے کہ میں نے تو اپریل فول منایا. یہ چیزیں اب 2 واقعے میں بہت پرانا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. غور کیجیے گا کہ سن 1698 عیسوی کے اندر، سن 1698 عیسوی کے اندر ڈریک نام کا ایک کیلنڈر، یہ جو ہے اخبار نکلتا ہے، اخبار ڈریک نام کا تھا، اور آگے اور کچھ الفاظ ہیں جو مجھے فی الحال یاد نہیں آ رہا ہے. اس کے اندر 2 اپریل سن 1898 عیسوی کو یہ آیا کہ کل یعنی 1 اپریل کو لندن ٹاور کے اندر ببر شیروں کو غسل دیا جائے گا. یہ اخبار کے اندر آئے گا. پورے شہر کے لوگ چلے گئے، اور یہ بھی لکھا کہ سب کے سامنے ببر شیروں کو نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، غسل کیا جائے گا، اور سب کو نمائش کی جائے گی، دکھایا جائے گا. سارے شہر کے لوگ جمع ہو گئے ٹاور کے اندر، لندن ٹاور کے اندر جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد پھر اس کے بعد جب شام ہوئی تو وہاں سے بیوقوفوں کی طرح واپس آ گئے، اور معاملہ یہ ہوا کہ اپریل فول منایا گیا تھا. ایک واقعہ ہوا. دوسرا واقعہ، ایک اخبار ہے، اس اخبار کے اندر سن 1864 عیسوی کے اندر اخبار کے اندر نکلتا ہے کہ فلاں شہر کے اندر گدھوں کی نمائش کی جائے گی، گدھوں کا میلہ لگے گا. خیر وہاں پر لوگ گئے، پورے شہر کے لوگ گئے، اور غالباً دیگر شہروں کے لوگ گئے، پورا جمع ہو گئے. اس دن جمع ہونے کے بعد جہاں بتایا گیا تھا، جو فارم بتایا گیا تھا کہ اس فلاں فارم کے اندر جو ہے گدھوں کی نمائش اور میلہ ہوگا، سارے لوگ جمع ہو گئے اس ٹائم پر. اور ٹائم پر جمع ہونے کے بعد پھر معاملہ جب یہ ہوا کہ تھکے ہارے انتظار کرتے کرتے کوئی میلہ نہیں لگ رہا، کوئی میلہ نہیں لگ رہا ہے. غور کیجئے، کوئی میلہ نہیں ہے. جب تھک کر چور ہو گئے تو آپس میں ڈسکس کرنے لگے، بھائی میلہ کب شروع ہوگا، نمائش کب شروع ہوگی، کہاں ہے نمائش، کہاں ہے میلہ. لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب تھک ہار کر چور ہو گئے انتظار کرتے کرتے، آخر میں بتایا گیا، اعلان کیا گیا کہ بھائی گدھوں کا میلہ نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ گدھوں کا میلہ دیکھنے آئے ہیں وہی خود گدھے ہیں، گدھے وہی خود ہیں. لہذا جس کو میلہ دیکھنا ہو گدھوں کا وہ اپنے آپ کو دیکھ لو. یہ ہے اپریل فول. دوسرے انسانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، انسانوں کے احساسات کی قدر نہیں کی جاتی. جھوٹ اور جعلسازی کے اندر آج مسلمان بچے جو کالجوں اور اسکولوں اور یونیورسٹی کے اندر ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان تمام چیزوں کے اندر اس کی اتباع کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اب یہ چیزیں ہونے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. کیا اسلام مذاق بھی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں دیتا ہے. کیسے؟ آگے آ رہا ہے. اسلام مشابہت اختیار کرنے کو نہیں کہتا. اے لوگوں، وہ یہودی ہو یا نصارہ ہو یا مشرکین ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی شخص کسی کی مشابہت اختیار نہ کرے. یہودی جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے، نصارہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے. اسلام کے اندر ایسا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار نہ کرے. یہی چیز اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ولن ترضى عنك اليہود، یہود و نصارہ آپ سے راضی ہوں گے ہی نہیں جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنے لگو گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ ہدایت اگر کہیں ہے تو اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ دنیا کے سارے مذہب مٹ گئے، دنیا کے سارے مسالک اور مذاہب ختم کر دیے گئے، منسوخ کر دیے گئے، مسدود کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ اب ہدایت صرف ایک جگہ ہے، بس ہدایت صرف ایک جگہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اس بات کو کہہ دیجئے کہ ہدایت اگر کہیں ہے تو وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہیں ہدایت آپ کو نہیں مل سکتی۔ اسلام چھوڑ کر آپ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ آپ ہولی کھیل لیں، کتنوں بھی ہولی کھیل لیں، یہ سوچیں وزیر اعظم صاحب آپ سے راضی ہو جائیں، فلاں آدمی راضی ہو جائے، فلاں نیتا راضی ہو جائے، نہیں۔ کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک مکمل آپ کافر نہ بن جائے، مکمل یہودی نہ بن جائے، مکمل نصارہ نہ بن جائے، مکمل آپ ہندو نہ بن جائیں، تب تک وہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے۔ جب مکمل بن جائیں گے تب آپ سے راضی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مکمل بننے کے لیے تیار ہوں گے، جاؤ بنو، کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث اس طرح آتی ہے، ابو داؤد شریف کی حسن حدیث ہے، صحیح حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، صحیح حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ اسی میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز اور ہے جو بہت اہم ہے، آپ کے سامنے ذکر کروں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین ووفر اللحى واحف الشوارب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں مشرکوں کی مخالفت کرو، ووفر اللحى اپنے داڑھی کو بڑھاؤ، واحف الشوارب اپنی مونچھوں کو قطر کے پست کر دو، یعنی مونچھوں سے بڑی داڑھی ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ ویرپن بن رہے ہیں، لوگ کیا ہو رہا ہے، مونچھیں بڑی ہو رہی ہیں، اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے نہ مونچھیں اور نہ داڑھی، کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور حکم کا معنی کیا ہوتا ہے، امر کا معنی کیا ہوتا ہے، امر وجوب کا متلاشی ہے۔ امر کا وجوب ہوتا ہے جب تک وہ کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، تو واجب ہے کیا، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو قطرو، مونچھوں کو جو ہے پست کرو، تو مشرکوں کی مشابہت نہیں کرنی ہے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ، بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہنسانے کے لیے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہو، ویل ہو، تباہی ہو اس شخص کے لیے جو ہنسانے کے لیے دوسروں کو جھوٹ بولتا ہے، ویل لہو، ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے، تباہی ہو ایسے شخص کے لیے، اور ویل ہو ایسے شخص کے لیے۔ اور ویل جہنم کے ایک جو ہے جہنم کے ایک حصے کا نام ویل بھی ہے، یعنی اگر اس کو جہنم کہیں گے تو کیا کہیں گے، جہنم ہو ایسے شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی خاصیت، جو اسلام کو چھوڑ کر مغرب کی تقلید کرتے ہوئے ہم بھاگ رہے ہیں، اسی کے مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور اسلام کی کوالٹی کو بھول جا رہے ہیں۔ اب آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ کیا اسلام کے اندر صرف سکھا پن اور رکھا پن ہے؟ نہیں، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہنسی مذاق کی اجازت بھی ہے، لیکن کیسے، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہیں، حق کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہیں، فریب کے ساتھ نہیں، جال سازی کے ساتھ نہیں، دوسروں کے احساسات اور جذبات سے کھیل کر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، حدیث اس طرح آتی ہے، صحیح حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
هل تداعبنا قال انی لا اقول الا حق. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ دل لگی بھی کرتے ہیں، ہمیں ہنساتے بھی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انی لا اقول الا حق، بے شک میں ایسا کرتا ہوں لیکن حق کے علاوہ کچھ بات نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں کہتا، جو کہتا ہوں، جو ہنساتا ہوں، جو دل لگی کرتا ہوں، مزاح کرتا ہوں، جو مذاق کرتا ہوں، یہ صرف اور صرف حق کے ساتھ مذاق کرتا ہوں. اب دو چیزیں، دو مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا، اور بہت مشہور ہے یہ چیز. ایک صحابی، حدیث آتی ہے، صحیح حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواری کے لیے اونٹ چاہیے. بہت مشہور حدیث آپ نے جانتے ہوں گے، کئی مرتبہ آپ سنے ہوں گے، ہمیں سواری کے لیے اونٹ چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا. اب وہ شخص حیران ہو گیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سواری کے لیے مانگ رہا ہوں، بچے کی سواری میں کیسے کروں؟ حدیث کی تشریح، بچے کی سواری میں کیسے کروں گا؟ یا سواری کے لائق بچہ ہوتا ہی نہیں، میں سواری کرنے کے لیے آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ کیا اونٹنیاں جوان اونٹ کو پیدا کرتی ہیں یا بچے کو پیدا کرتی ہیں؟ ہر جوان اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. ہر جوان اونٹ، یعنی ہم سب لوگ بھی تو کسی کے بچے ہیں، اگرچہ ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی لیکن ہم بھی تو کسی کے بچے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسانے کے لیے بولا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کے لیے بول رہے ہیں کہ اونٹ کا بچہ دوں گا، مطلب یہ ہے، یعنی اونٹنی کا بچہ دوں گا، مطلب یہ ہے کہ ہر جوان اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق جو حق کے ساتھ کیا کرتے تھے. ایک واقعہ کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کی، صحیح حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دیہات سے، یعنی گاؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا جس کا نام ظاہر تھا. اور وہ شخص جب بھی دیہات سے آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ضرور تحفے تحائف لے آیا کرتا تھا. تحفے تحائف ظاہر سی بات ہمارے ہاں یہ ناپید ہے. تحفے تحائف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، کہ آپس میں تحفے تحائف دو، آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں. تو تحفے تحائف وہ لاتا تھا، وہ صحابی لاتے تھے. جب واپس جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو تحفہ دیتے تھے. لیکن معاملہ یہ تھا، ایک دن فرماتے ہیں کہ ظاہر ہمارا دیہاتی ساتھی ہے، یعنی گاؤں کا، اور میں اس کا شہری ساتھی ہوں، میں اس کا شہری دوست ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اسے، لیکن اس کا چہرہ صحیح نہیں تھا، خوبصورت نہیں تھا وہ شخص، چہرہ اس کا دل فریب نہیں تھا، جاذب نظر نہیں تھا، یعنی بدصورت کہہ سکتے ہیں تشریح کرنے کے لیے. ایک مرتبہ کی بات ہے، وہ شخص بازار کے اندر کوئی چیز بیچ رہا تھا اور بازار کے اندر اسی طرح کھڑا ہے. پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اپنے بازو میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ شخص کہتا کون ہے؟ چھوڑو، کون ہے یہ؟ چھوڑ دو. لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فوراً خاموش ہو گیا اور اپنی پیٹھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چپکانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حصار میں لے لیے، قید میں لے لیے، اور ہنسنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس غلام کو کون شخص مجھ سے خریدے گا؟ اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ بتائیے، غلام نہیں ہے اللہ کے، ہم سب لوگ غلام ہیں، ہم سب لوگ اللہ کے غلام ہیں. اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ ظاہر جو شخص تھا وہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بدصورت ہے، مجھے کون خریدے گا؟ میں بہت کم قیمت ہوں، میری کوئی قیمت نہیں ملے گی آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر سن لو، دنیا کے اندر تم کم قیمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری بہت قیمت ہے، اللہ کے پاس تم زیادہ قیمت ہو. یعنی اگر کوئی شخص دل میں یہ رکھتا ہے کہ ہماری صورت صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیے اپنا نیچر درست کرنا چاہیے، اپنے اخلاق درست کرنا چاہیے، کہ اخلاق کی بلندی ہمیں اعلیٰ علیین کے اندر پہنچا دیتی ہے. اخلاق کی بلندی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزندار کر دیتی ہے، بڑا قیمتی بنا دیتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے، خطبہ مکمل ہوا، کہنے کی بات یہ ہے کل اپریل فول جو منایا گیا، 1 اپریل، اور یہ 1 اپریل نہیں بلکہ کئی دنوں تک اس کو منایا جاتا ہے.
لہذا اپریل فول کے اندر اگر ہم ملوث ہیں، ہماری اولاد ہے پڑھنے لکھنے والی کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، تو ہم انہیں سمجھائیں، وہاں تک میسج پہنچائیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک سادہ اور سچا اور سیدھا اور امن پسند مذہب ہے، جس کے اندر جذبات کو اور احساس کی جو تکریم کرنا، اس کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں زندگی کے ماحول کو سمجھاتا ہے، اسلام ہمیں زندگی کو جینے کے طریقے بتاتا ہے، اسلام نظام حیات ہے، زندگی کے ہر موڑ کی ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اور ہدایت اگر ہمیں مل سکتی ہے تو اسلام کی روشنی میں اللہ کے فرمان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہی مل سکتی ہے، اور ہدایت کہیں نہیں ہے۔ سارے مذہب منسوخ ہو چکے ہیں، سارے مذاہب اور دھرم جو ہے ختم کر دیے گئے ہیں، صرف ایک مذہب چلے گا اور قیامت تک چلے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ ہے مذہب اسلام، اور اس کے اندر صرف اللہ کا کلام اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور سے کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو قرض دار ان کے قرض کو ادا فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اس کے بدل جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور جہنم سے لا دلا۔ آمین وآخر رحمۃ رب العالمین۔